اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہم سب کو اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی مقصد ہے میرا کہ ہم سب ان احادیث کو سن کر اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اگر ہم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو خدا را ابھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کر لیں ہم سب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف واپس آ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم اپنے نبی کے طریقے کے خلاف پورا کریں اور پھر ہم دونوں جہانوں میں عزت بھی پالیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہمیں پورا کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، آپ سب اسے سماعت فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ایک، اس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، اور دوسری خصوصیت اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں بوسیدہ اور پرانا کیا۔ تیسرے اور چوتھے، مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر آدمی کو اپنے پوری آمد و خرچ کا بھی حساب دینا ہوگا کہ کتنا کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا خدا نخواستہ حرام طریقے سے کمائی، کس مد میں کمائی کو خرچ کیا، جائز یا ناجائز۔ الغرض اس دنیا اور اس کی زندگی میں ہم جو کچھ کماتے اور خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اس کا پورا حساب دینا ہوگا۔ اور وہ بندے بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جو قیامت کے دن اس کے حساب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمانے اور خرچ کرنے میں اور سارے مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ نے حدیث سماعت فرمائی، آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی، ہر شخص کو پکڑا ہوا ہوگا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کہ زندگی کہاں گزاری،
دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال دین کا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ہمارے پاس ان 5 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو میرے عزیز ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے تو خدا را ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان سوالات پہ غور کریں۔ آج تو ہم بہانہ کر سکتے ہیں، آج تو ہم کسی کو ٹال سکتے ہیں، آج تو ہم جھوٹ بول کے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو پھر اس وقت کوئی نہ بہانہ کر سکے گا، نہ کوئی فراڈ کر سکے گا، نہ کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر جان چھڑا سکے گا، نہ وہاں پر جھوٹ چلے گا، نہ فریب چلے گا۔ وہاں جو پوچھا جائے گا وہ بتانا پڑے گا، یہ سوالات ہوں گے، اور جو جواب دے گا زمین اس کے پاؤں چھوڑ دے گی اور وہ نجات پا لے گا۔ آج ہی غور کریں ہماری زندگیاں کن کاموں میں گزر رہی ہیں، آج مسلمان نوجوان کی جوانی کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، آج مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے، آج مال کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کمایا اللہ جانے کن طریقوں سے تھا، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم صرف فائرنگ میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں یہ دولت اس لیے دی ہے؟ پڑوس میں بھوکے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی شادی میں لاکھوں کی فائرنگ اڑا دی جاتی ہے، تو کیا یہ حرام راستے میں ہم خرچ نہیں کر رہے؟ کل اللہ کی عدالت میں ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ نے کسی کو دولت دی تو وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ نے یہ جوانی دی تو اسے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام اور قرات میں گزارنا چاہیے، اسے دین کی خدمت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ نے یہ زندگی دی تو آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری یہاں پر کرنی ہے۔ یہاں آ کے اگر ہم بھول گئے کہ ہم نے یہاں سے کہیں واپس جانا ہی نہیں، تو پھر جیسے ہی زندگی پوری ہوگی پھر ہم سے فرشتہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے واپس جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ ہمیں لے کے جائے گا، اور پھر وہاں پر ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمیں بتانا پڑے گا۔ جوانی کے بارے میں بھی اسی طرح سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ دین کا علم کتنا حاصل کیا، اس پہ کتنا عمل کیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا اور یہ ہمیں بتانا پڑے گا۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی اگر ان سوالات کے جواب نہیں ہیں تو میرے عزیز یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اور یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ ہم یقین کریں گے، ہم عمل کریں گے تو ہماری اپنی نجات ہے، ہماری اپنی کامیابی ہے۔ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے اور ان احادیث کو ہم پس پشت ڈال کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں جہانوں کی رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس جہان میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کر کے سچا اور کھرا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔